اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72 to 82 انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہم پچھلی دونوں آیتوں کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 72 پچھلے رکوع کے بالکل کنٹینیوشن میں یہ دونوں آیتیں ہیں، اور جو واقعے کا جو مطلب ابتدا تھی وہ اس سے ہو رہی تھی کہ ایک شخص کا جو قتل ہوا تھا، پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان لوگوں کو کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس کا ڈسکرپشن گائے کا پہلے دیکھ لیا۔ اس رکوع میں اس کا مقصد بتایا گیا کہ کیوں اللہ رب العزت نے یہاں پر ایسا کیا۔ قولا کہا انا بے شک نہیں سوری وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور اس جب قتل کیا تم سب نے نفسن ایک جان کو، پھر ادارا دو ترجمے ہم نے بتائے تھے آپ کو، جھگڑنا یا آپس میں ایک دوسرے پر الزامات ڈالنا۔ پھر ادارا تم نے کیا کیا، ایک دوسرے پر الزام ڈالا یا جھگڑ رہے تھے تم آپس میں، فیہا اس میں یعنی اس معاملے میں، واللہ اور اللہ مخرج نکالنے والا تھا ما جو کن تھے تم سب تکتمون تھا تم سب کا تما چھپا رہے تھے، یعنی جو تم نے الزام جو تھا اس کو چھپا لیا تھا، اللہ اس کو نکالنے والا تھا یعنی ظاہر کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 73 فَقُلْنَا پھر کل کہا نا ہم نے، ادرب مارو، واو تم سب مارو، وہ اس کو یعنی اس لاش کو، وہ کی ضمیر لاش کی طرف ہے، بی سے بعدی بعد یعنی کچھ ہا اس کے حصے سے، یعنی ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے، ہاں نو ہو لاش ہے نا، بقرہ کی طرف۔ پھر کہا ہم نے تم سب مارو اس کو اس کے بعض حصے سے، یعنی گائے کے بعض حصے سے، کذالک اسی طرح یا وہ یا حیات دیتا ہے اللہ الموتا میت کا پلورل موتا مردوں کو، اور یا وہ رعا دکھاتا ہے تم سب کو آیاتی ہی اس کی آیتیں، لعلکم تاکہ تم سب تاقلون تم سب عقل کا استعمال کرو۔ تو یہ دونوں آیتیں ہم کل پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آج نئی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ تھا کیا، اللہ رب العزت نے جو گائے والا واقعہ ہے، اسی گائے والے واقعے سے سورے کا نام بھی ہے البقرہ، تو علامتی نام ہے، سائن کے طور پر یہ نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ گائے کا واقعہ یہ کیوں درپیش آیا، کیا بتانا تھا اللہ رب العزت کو، ہاں بعثی بعد الموت، اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا اور تم سے حساب کتاب ہونا ہے، اس چیز کو ایمفیسس کرنا تھا۔ اور دوسری چیز کیا ہم نے بتائی تھی آپ کو، ریزن گائے کی جو ہاں جو محبت تھی، جو گائے کی ویری گڈ، گائے کی جو محبت تھی ان کو ان کے دلوں سے نکالنا تھا، وہ ظاہر کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو واقعہ تھا گائے کا یہ درپیش ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب انشاءاللہ آگے آیت نمبر 73 کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لم يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم، ثم کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، ثم یعنی پھر، قست قاف سین واو، روٹ لیٹر ہے اس کے قاف سین واو، اور یہ ورڈز آگے اور بھی روٹ لیٹر بعد میں دوبارہ آئے گا تو لکھ لیجئے، قاف سین واو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہارڈن، سخت ہو جانا۔ ٹھیک ہے، سخت ہو جانا۔ اب دیکھیں یہاں پر تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، تو تا کے اوپر سکون کس کے لیے آتا ہے، فیمیل کے لیے آتا ہے، تو فیمیل کیا ہے یہاں پر، وہ فیمیل، رائٹ۔ چار تا ہے نا ہمارے پاس، چاروں تا کو ریوائز کریں گے ہم لوگ۔ تا کے اوپر زبر، آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر، آپ ایک عورت، تا کے اوپر پیش میں، اور تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تا کے اوپر سکون ہے، دیٹ مینس وہ ایک عورت ہے نا، وہ ایک عورت۔ اب یہاں پر عورت تو کوئی ہے نہیں، تو کیا عورت ہے، کیا فیمینن ہے، قلوب۔ قلوب جو ہے قلب کا پلورل ہے، قلب یعنی دل، قلوب یعنی دلوں، ٹھیک ہے، بہت سارے دل، ہارٹس۔ تو قلوب جو ورڈ ہے فیمیل ہے، اسی لیے کست آ گیا۔ ٹھیک ہے،
ادروائز اگر یہ نہ ہوتا، یہ قلوب میل ہوتا تو یہ صرف کسا ہوتا یا کے ساتھ، لیکن قلوب فیمیل ہے اسی لیے تاکیوں پر سکون آ رہا ہے. تو یاد رکھیں اینڈ میں تاکیوں پر سکون کسی بھی فیمیل ورڈ کے لیے آتا ہے. ثم پھر قصد سخت ہو گئے، ہے نا، کیا سخت ہو گئے؟ قلوبکم، قلوبکم، قلوب ایک ورڈ ہے، کم دوسرا ورڈ ہے. قلوب یعنی دل، کم تم سب کے، کا کم ہم نے پڑھا تھا، کا آپ ایک مرد، کم تم سب، ٹھیک ہے، تو کم تم سب کے دل سخت ہو گئے. ثم پھر قصد سخت ہو گئے، قلوب دل، کم تم سب کے، من بعد ذالک، من سے حرف جر ہے، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس کے بعد، اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد، یعنی اللہ رب العزت نے اتنا سب کچھ کیا تمہارے ساتھ، احسان کیا، پھر تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. ثم پھر قصد سخت ہو گئے، قلوب دل، تم تمہارے، من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے یعنی اس واقعے کے بعد. فَهِيَا كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. پھر ہیا، ہوا کا فیمیل ہے، ہوا ہی اور ہیا شی. ہوا مطلب وہ مرد اور ہیا مطلب وہ عورت، ترجمہ سیم ہے. ہوا اور ہیا دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ، لیکن ہوا میل کے لیے ہوگا اور ہیا فیمیل کے لیے ہوگا. اب فیمیل کیا ہے؟ وہی دل ہے نا. پھر من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد، پھر ہیا وہ دل، کل ہجارہ کا، یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، کا حرف جر ہے، تو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ، کا جیسے کہ، الحجارہ یہ ورڈ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، الناسی والحجارہ ہے نا، انسان اور پتھر. حجر کا پلورل ہے حجارہ. کا کافی ہیا وہ قلوب، ہیا کی جو ضمیر ہے وہ قلوب کی طرف جا رہی ہے. من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے بعد سے، پھر ہیا وہ، کا جیسے کہ، الحجارہ پتھر. کیا روٹ لیٹر ہیں اس کے؟ حجارہ، ویری گڈ. کا جیسے کہ، الحجارہ، حجارہ اس کے روٹ لیٹر ہے پتھر. او یا، او ورڈ بھی ہم نے پڑھا تھا، او یا، دس اور دس ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، اور او آر، اور اردو والا یا، یا الف یا، کا جیسے کہ، الحجارہ پتھر، او یا اشد. اب یہ دیکھیں اس کے اوپر غور کریں گے. اشد ابھی ہم نے پڑھا تھا، افعلو والا پیٹرن پڑھ لیا ہم لوگوں نے؟ نہیں، یہاں پر ابھی تک نہیں پڑھا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں یاد رکھیں کہ جب کوئی ورڈ کو ہم نے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بنانا ہوتا ہے. کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب کسی بات کے اندر زیادہ تاکید، وزن پیدا کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو ترجمہ ہم نے بتایا تھا، لام تاکید لگا دیتے ہیں، قد لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں. کمپیئر یعنی موازنہ کرتے ہیں، یہ اس کی طرح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی طرح ہے. تو کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ جیسے کہ ہجارہ پتھر، ٹھیک ہے. اب شدید سے بنا ہے اشد، الف لگ جاتا ہے، الف لگے گا اور شین دال، دال تینوں دال ہے نا یہاں پر، دو دال ہے سوری، اور شین دال، دال اس کے روٹ لیٹر ہے، شین دال دال. یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ اس میں تبدیل کہلاتا ہے. اس میں تبدیل یعنی فضیلت دینے کے لیے. فضیلت یعنی جب آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، دو چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں، تو ایک چیز اچھی ہوگی اور ایک چیز کمتر ہوگی. ایسا ہی ہے نا. ہم کہیں گے یہ اس سے زیادہ پڑھائی میں اچھی ہے یہ بچی، تو ہم نے اس کو کیا کہا؟ زیادہ اچھی ہے. جب پتا چلا نا آپ کو کہ یہ دونوں میں کمپیریزن ہوا ہے، یہ والی کار زیادہ چھوٹی ہے اس سے، تو زیادہ لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی شدید سے اشد بنے گا تو الف کے ترجمے میں ہم زیادہ لگائیں گے. گاٹ اٹ؟ او یا اشد، زیادہ شدید. شدید یعنی ہاں سخت، اور شدید اشد یعنی زیادہ سخت. اسی طریقے سے اور بھی الفاظ آئیں گے قرآن کریم میں، جیسے ہاں وہ ایک اور پیٹرن ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو جب آئے گا، ٹھیک ہے. شدید سے بنا اشد، حق سے بنا احق، قلیل سے بنا اقل، ٹھیک ہے. تو یہ قلیل سے اقل بنتا. قلیل مطلب ہم نے پڑھا تھا ثمنن قلیلا، تھوڑا تھوڑا. قلیل مطلب تھوڑا، اقل مطلب بہت تھوڑا، زیادہ تھوڑا، یعنی زیادہ تھوڑا یعنی بہت تھوڑا. پھر اسی طرح سے ہم نے پڑھا حق، حق یعنی حق، احق یعنی
زیادہ حق، زیادہ حقدار، حق ہونا، حق ہونا، لیکن احق یعنی زیادہ حق ہونا، شدید یعنی سخت، اور اشد مطلب زیادہ سخت. گڈ، بارک اللہ فیکم. تو یہاں پر لکھ لیجئے تینوں ایگزامپل قرآن کریم میں ہے، وہ ہم اس آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اشد بھی آئے گا، اقل بھی آئے گا، اور کیا کہا تھا ہم نے، احق بھی آئے گا. احق کا جیسے کہ الحجارہ پتھر، او یا اشد الف زیادہ، شد شدید، زیادہ شدید، قسوتن، قسوہ کیا روٹ لیٹر ہے اس کے، قاف سین واو، قسوہ یعنی کہ سختی میں زیادہ سخت ہیں. پتھر کیسے ہوتے ہیں ہمارے لیے سختی کا ایگزامپل، ہمارے لیے کوئی چیز اگر سخت ہے تو ہم کس کو سمجھتے ہیں، پہاڑ کو، اور پہاڑ کس سے بنے ہوتے ہیں، پتھر سے بنے ہوتے ہیں، تو پتھر کو ہم سمجھتے ہیں سخت ہے. اللہ رب العزت چونکہ انسانوں کو ایگزامپل بیان کر رہے ہیں تو ان کے عقل کے معیار کے مطابق ہی ایگزامپل بیان کرتے ہیں. اب اللہ کئی جنت کی یا جہنم کی کوئی مثال لے کر بیان کر دیتے، ہم نہیں سمجھ پاتے نا، ہم جانتے ہیں کہ پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے اگزامپل بھی پتھر کی دی کہ دیکھو کچھ دل تو ایسے ہو چکے ہیں کہ پتھر جیسے، لیکن اللہ کہہ رہے پتھر تو پھر بھی کم ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. یعنی پتھر تو پھر بھی کم ہوں گے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اب وہ پتھر کیسے کم ہے اس کی ایگزامپل اللہ نے آگے دے دی کہ کیسے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. وہ امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں نا، امام ابن القیم، سوری ناٹ تیمیہ، کہ جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں اس کی آنکھیں خشک رہتی ہیں. کیا مطلب، ان کو رونا نہیں آتا. وہ آیتیں سنیں گے، اللہ کی ڈرا دینے والی وعیدیں سنیں گے، وبال آنے والے عذاب والی قوموں کے تذکرے سنیں گے، لیکن ان کے دل ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو کیا مطلب ہوا، دل پر وہ چیزیں اثر ہی نہیں کر رہی ہیں. کیا ہو گئے، کیا مطلب ہوا، یہ سختی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، جیسے کہ الحجارہ پتھر، او یا اشد کیا زیادہ سخت، قسوہ سختی میں اور بھی زیادہ سخت ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت پتھر کی نرمی کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہمارے امیجنیشن میں پتھر نرم ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ بیان کرے دیکھو وہ بھی نرم ہوتا ہے. کیسے، وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ اور انا بے شک، اور انا بے شک، من سے حرف جر ہے، من سے، اور انا بے شک، من سے، الحجارہ پتھروں میں سے. اب الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں، من حرف جر ہے اس لیے ہجارہ کو پہلے پڑھیں گے، من کو بعد میں پڑھیں گے. اور انا بے شک، من سے، الحجارہ پتھروں میں سے، لما یتفجر منہ، لا یہ لام تاکید ہے، لا لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، لا یقیناً بے شک ضرور. ٹھیک ہے، البتہ، لا یقیناً البتہ ضرور، ما جو، البتہ جو، البتہ وہ ہے جو، اور انا بے شک، من سے، الحجارہ پتھروں، من الحجارہ پھر من پڑھیں گے پتھروں میں سے، لا یقیناً بے شک ضرور، ما جو، یتفجر منہ، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ کیا ہے، یتان ہم ریوائز کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. یتان کس کی انڈیکیشن ہے، مضارع کی. مضارع کسے کہتے ہیں، حال پلس مستقبل، پریزنٹ پلس فیوچر، اور کس سے انڈیکیٹ کرتے ہیں، کون سے چار لیٹر ہیں، یتان، یا تا الف نون. یا کا ترجمہ وہ، تا کا ترجمہ تم، کس کے لیے، میل کے لیے، اور فیمیل کے لیے وہ. الف کا ترجمہ میں، اور نون کا ترجمہ ہم. ویری گڈ. یا تا الف نون، یا وہ، تا کے دو ترجمے، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، الف کا ترجمہ میں اور نون کا ترجمہ ہم. تو اگر یہ یتان کا یا ہے تو یا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. اب وہ کون، وہ پتھر، وہ پتھر، یا وہ پتھر. فجارہ روٹ لیٹر آ گئے، فجارہ. ہم نے کیا بتایا، اکثر فا سے شروع ہونے والے روٹ لیٹر کی کیا خاصیت ہوتی ہے، توڑ پھوڑ کرنا، یعنی کوئی چیز کا ٹوٹنا، کسی چیز کا نکلنا، پھٹنا، ٹوٹنا، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں. یا وہ فجرہ، اب اس میں تا ایکسٹرا ہے، فجرہ پھٹ پڑتے ہیں، ہے نا، پھٹتے ہیں نا. اور انا بے شک، من سے، الحجارہ پتھروں میں سے، لا البتہ، ما وہ ہے جو، یتفجرو یا وہ فجرہ. لیکن فجرہ کے ٹرانسلیشن میں ایک چیز اور ایڈ کی تھی ہم نے، کیا کہ پھٹ کے
کسی چیز کا باہر نکلنا، پھٹ کر کسی چیز کا باہر نکلنا. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، رات پھٹتی ہے اور اس میں سے دن نکلتا ہے تو اسی لیے اس کو فجر کہتے ہیں. یا وہ فجرہ پھٹ کر باہر نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھٹ کر باہر نکل آتے ہیں. من ہو، دو الگ الگ الفاظ ہیں. من حرف جر ہے، ہو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. من سے ہو، اس میں سے، اس میں سے کس میں سے؟ ہو کی ضمیر، ہاں، پتھروں میں سے. الانہار، نہریں، نہر کا پلورل انہار، نہریں نکل آتی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ پتھروں کو دیکھو کہ پتھر پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں. اور یہ ایمان والے بندے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ اتنی بڑی بڑی وعیدیں سناتا ہے لیکن ان کے دلوں میں کوئی کیا، کوئی جنبش بھی نہیں ہوتی ہے، آنکھیں کہاں پھر بہیں گی. ٹھیک ہے، تو اور انا بے شک من سے الحجارہ، پتھروں میں سے، لا البتہ ما وہ ہے جو، یا وہ فجرہ پھٹ کر باہر نکل آتے ہیں، من سے اس میں سے، الانہار نہریں. پھر دوسرا کیا کہا؟ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور انا بے شک، اور انا بے شک، من حرف جر ہے، ہا اٹیچ پروناؤن ہے. من سے، ہا اس میں سے، یعنی انہی پتھروں میں سے. اور انا بے شک، من سے، ہا اس میں سے، لا البتہ. اب دیکھیں آپ لوگ، یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ غور کیا؟ ہاں، دیٹ از دا سیم تھنگ. نہیں، ہاں، یہاں پر ہا آ رہا ہے، یہاں پر ہو آ رہا ہے، اس میں سے نہریں نکل جاتی ہیں، اور یہاں پر ہا آ رہا ہے، ایک میل کے لیے آ رہا ہے، ایک فیمیل کے لیے آ رہا ہے. تو ایسا کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، گول تاغ ہے تو یہاں پر انڈیکیشن ہو گیا کہ یہ ہاں جو پتھروں میں سے، لیکن جب سنگولر ہوگا نا، پتھر، حجر، اس کے لیے ہو آئے گا. واٹ اٹ، حجر جو ہے میل ہے، ہجارہ جو ہے فیمیل ہے. اور یہ عربی زبان واحد ایسی زبان ہے جس کے اندر جب میل پلورل بنتا ہے تو فیمیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، یعنی ورڈ ایسا نہیں جینڈر چینج ہو جاتا ہے، یہاں پر کوئی جینڈر ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہا ہے، مطلب وہ ورڈ جو ہوتا ہے میل سے فیمیل بن جاتا ہے. تو ہجارہ جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اور اس کا سنگولر حجر جو ہے وہ میل ہے. اسی لیے پہلے من ہو آیا، اس میں سے، یعنی اس پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، نہریں نکل آتی ہیں. اور یہاں پر پتھروں میں سے، اس میں سے وہ فیمیل ہے نا، الحجارہ، پتھروں میں سے. اور انا بے شک، من سے، ہاں اس میں سے، لما یشققو، لام تاکید ہے، لا یقیناً، ما جو، اس میں سے جو، البتہ جو، سوری. اور انا بے شک، من سے، ہاں اس میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لا یقیناً، یا ضرور، ما جو، یا وہ ہیں جو، یشققو، یا وہ، شین قاف قاف، شک ہونا، پھٹنا، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے پھٹنا. ہم پڑھتے ہیں نا، شق الصدر، شق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. پھر شق الصدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ چاند کے ٹکڑے کیے تھے. تو شق کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا، ٹوٹنا. لا البتہ، ماں وہ ہے جو، یا وہ شققو پھٹ پڑتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر، یخرجو، یا تان کا یا ہے، یا یعنی وہ، خرجا نکلتے ہیں، پھر، یا وہ، خرجا نکلتا ہے، من سے حرف جر ہے، من سے، ہو اس میں سے. اب یہ دیکھیں پھر سے ایک پتھر کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہو آ رہا ہے. من سے، ہو اس میں سے، الما پانی، پھر اس میں سے نکل پڑتا ہے پانی. اور انا بے شک، من سے، ہاں اس میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لا البتہ، ما جو، وہ ہیں جو، یشققو، یا وہ شک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پھر، یا وہ، خرجا نکلتا ہے، من سے، ہو اس میں سے، الما پانی، یعنی ان پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے. نہیں، اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، غور کریں، سینٹینس پہ غور کریں. کیا کہا؟ کہ پتھروں میں سے کوئی پتھر ایسا ہے. تو اب ان سارے اسٹوڈنٹ میں سے ایک اسٹوڈنٹ ایسی ہے جو پڑھا سکتے لیکن پڑھا نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر. نہیں نہیں، بنانا کیوں ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کلیئر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کلیئر. دیکھیں
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हा लिखा हुआ है ना, आई टोल्ड यू, हा हिजारा के लिए आ रहा है, हा हिजारा के लिए आ रहा है, और हिजारा क्या है, प्लूरल है। तो पत्थरों में से, उनमें से यानी पत्थरों में से कोई पत्थर ऐसा है, कोई एक पत्थर, हाँ उसमें भी वही बात आई ना, एक मर्तबा अल्लाह ने नाम कह दिया, फिर बाद में हा की जमीर इस्तेमाल कर। देखें, हमने आप लोगों को जैसे आपको बताया था कि आयशा, आयशा एक लड़की है, वो बंबई में रहती है। आयशा, आप लोगों के जहन में हम ये मिसाल चस्पा करना चाहते हैं। आयशा लड़की है, वो बंबई में रहती है, आयशा एक थी ना, है ना, तो यहाँ पर क्या कहा, वो एक के लिए कहा। अब हम कह रहे हैं आयशा और फातिमा दो लड़कियां हैं, वो सऊदी में रहती हैं, हम जगह चेंज कर लेते, वो दोनों सऊदी में रहती हैं, दो था तो दोनों आ गया ना, वो दोनों। अब ये है कि अरबी जबान में हमारे पास दोनों के लिए भी अलग वर्ड होता है, उर्दू में नहीं होता है, तो हमको वो दोनों कहना पड़ता है। क्या किया आपने, जब नंबर बढ़ाए लोगों के, तो यहाँ पर नंबर बढ़ गए कि नहीं बने, वो दोनों हो गए। उसी तरह जब हिजारा आ रहा है, वो बहुत सारे है ना, और फीमेल वर्ड है, तो यहाँ पर हा आ रहा है, और ये हु जो है एक के लिए आ रहा है, क्योंकि हजर एक है, पत्थर एक है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि पत्थरों में से वो है जो फटकर बाहर निकल जाता है, उसमें से पानी या नहरें, और पत्थरों में से ही, अब बार बार ये थोड़ी कहते रहेंगे अल्लाह पत्थरों में से, पत्थरों, तो एक स्पीच की जो खूबसूरती है वो चली जाती है ना बार बार, आयशा वहां रहती है, आयशा बंबई में रहती है, आयशा ये खाती है, आयशा वो पीती है, आयशा ये खाती, आप बार बार कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे इनको उर्दू नहीं आती है, क्योंकि इसको इस्तेमाल नहीं आ रहा है, आयशा की जगह और क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अल्लाह ने भी, देखिए ये खूबसूरती होती है किसी भी जबान की, एक मर्तबा लफ्ज इसम इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसकी जमीरें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो पहले हिजारा इस्तेमाल किया, फिर हाँ से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर भी क्या था, मिनल हिजारा, सेम था, मिनल हिजारा, मिनल हिजारा, यहाँ पर भी देखें मिनहा मिनल हिजारा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या फरमाया, वह और इन्ना बेशक, पिछला वाला भी देख लें, वह और इन्ना बेशक मिन से अल हिजारा, पत्थरों में से, ला अलबत्ता मा जो, वो हैं जो, अलबत्ता वो हैं जो, यतफज्जरु या वो फज्जरा फटकर बाहर निकल आते हैं, मिन उसमें से अल अनहार, नहरें। अब याद करें मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, उसमें क्या हुआ था, नहरें कहा जा रहा है ना, लेकिन कितने पत्थरों से निकली थी वो, एक पत्थर से निकली थी ना। अल्लाह ने क्या कहा, अपने असा को मारो पत्थर पर, निकल पड़ी उससे 12 चश्मे, अशरत अशरत क्या था, इसनत अशरा आइनन, भट पड़ के बाहर निकल पड़े। तो यहाँ पर नहरें तो एक पत्थर में से भी बहुत सारी निकल सकती हैं। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हैं आप क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा पत्थरों में से एक पत्थर को उठा लो, उसके अंदर देखो कि नहरें निकल रही हैं, पत्थरों में से एक पत्थर को उठा लो, देखो कि वो फटकर उसमें से पानी निकल पड़ा है, पत्थरों में से एक पत्थर को उठा लो, फिर उसमें से देखो क्या होता है। ठीक है, आगे जो आ रही है बातें, तो इस तरीके से कुछ चीजों में से एक खास के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करें, क्योंकि हर पत्थर ऐसा नहीं होता है कि जिसमें से पानी निकल जाए। वाह, और इन्ना बेशक मिन से अल हिजारा, पत्थरों में से, ला अलबत्ता मा वो है जो, या वो फज्जरा फटकर बाहर निकल जाते हैं, मिन से उसमें से, यानी कि उस पत्थर में से, अल अनहार नहरे। वाह, और इन्ना बेशक मिन से, हा उसमें से, उन पत्थरों में से, ला अलबत्ता मा वो है जो, या वो शक, शीन का शक, फट पड़ते हैं, फिर या वो फट पड़ता है, फिर या वो खरजा निकलता है, मिन से उसमें से, उस पत्थर में से, अलमा पानी, व इन्ना, व और, इन्ना बेशक, मिन हा, दो अल्फाज हैं, मिन हरफे जर है, हा की जमीर जा रही है अल हिजारा की तरफ, हजर की तरफ नहीं, क्योंकि हिजारा के गोलता इंडिकेट कर रहा है कि वो फीमेल है, और हा जो आता है फीमेल के लिए होता है, हु मेल के लिए होता है। वह और इन्ना बेशक मिन से, हा उसमें से, यानी उन पत्थरों में से, ला में ताकीद है, एम्फेटिक लाम, ला अलबत्ता मा जो, वो है जो, यह भी तू, या यतान का या है, या यानी वो, हा बा तो, कई मर्तबा पढ़ लिया ये वर्ड, व्हाट इज दैट, ई भी तू, उतरो, हाँ तो उतरने का तर्जुमा है हबता, या वो हबता उतरता है, ठीक है, या गिर जाता है।
و اور انا بے شک من سے ہا اس میں سے لا البتہ ما وہ ہے جو یا وہ حبتا گر پڑتے ہیں گر پڑتا ہے سوری سنگولر ہے گر پڑتے نہیں گر پڑتا ہے لا البتہ ما وہ ہے جو اترنے میں کیا ہو رہا تھا اوپر سے نیچے آ رہے تھے نا تو گرنے میں بھی کیا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنے کا عمل ہوتا ہے تو حبتا کا بھی مطلب بالکل انزلہ کی طرح ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا حبتا اوپر سے نیچے آنا و اور انا بے شک من سے ہا اس میں سے لا البتہ ما جو وہ ہے جو یا وہ حبتا گر پڑتا ہے من سے حرف جر ہے من سے خشیت اللہ روٹ لیٹر ہے خواشین خواشین واو خشو خواشین یا سوری خشیت یعنی ڈر کون سا ڈر ہاں کیسا رسپیکٹ والا کیسا رسپیکٹ والا کئی بار بتائے لیکن آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا روب والا جس چیز ہاں اسٹیٹس اور لیول سے جو ڈر ہوتا ہے تقوی کون سا ڈر ہوتا ہے تقوی کون سا ڈر ہوتا ہے ہاں جو انسان کو گناہوں سے روک دے وہ خوف تقوی کہلاتا ہے لیکن کسی کے روب کسی کے جلال کسی کی ہیبت کسی کی او کسی کی اسپلینڈڈ کسی کے مطلب اسٹیٹس کسی کے لیول سے جو ہمارے دل میں خود بخود خوف بیٹھتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے یعنی ایک بندہ ہے جو آپ کا دوست ہے ایسے ہی ایویں ہی دوست ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ اس کو وہ مقام نہیں دیں گے جو آپ کو پتا ہے آپ کے استاد کا جو مقام ہے استاد کا الگ مقام ہوتا ہے آپ نے جہاں بھی اپنی ٹیچنگ وہ کی ہوگی آپ کا الگ وہ بات الگ ہے کہ آج کے بچے استاد کو کچھ سمجھ نہیں رہے لیکن ہمارے پیرنٹس کا چلیں استاد کو سائڈ میں رکھتے ہیں پیرنٹس کا کہیں نہ کہیں ڈیڈی کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سب ہوتا ہے نا ہاں کسی کے وہاں ڈیڈی نہیں ہوتے تو مما کا خوف ہوتا ہے ایک کا تو ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک لیول پر ہے ایک سرٹن لیول ہے ان کا ایک سٹیٹس ہے ہماری نظر میں ایک مقام ہے ان کا تو وہ ڈر جو ہوتا ہے وہ جو خوف ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت کا مرتبہ مقام وہ پتھر جانتے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اور انا بے شک من سے ہا اس میں سے یعنی ان پتھروں میں سے ہا کی ضمیر ہجارہ کی طرف ہے ان پتھروں میں سے لا لام تاکید ہے لا البتہ ما جو وہ ہے جو یا تو یا وہ حبتا گر پڑتے ہیں گر پڑتا ہے سوری ایک ہی ہے حبتا گر پڑتا ہے من سے خشیت خوف سے اللہ کی خشیت سے اللہ کے خشوع سے اللہ کے ڈر سے تو کیا بتایا اللہ نے کمپیر کیا دلوں کو پتھروں سے اور بتایا پتھر کیسے ہیں کہ کہیں سے انہار جاری ہو رہے ہیں کہیں سے پانی نکل رہا ہے کہیں پر پتھر گرے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی خشیت سے اور دل ہے کہ سخت ہوئے ہوئے اور اشد قسوہ اور بھی زیادہ سخت ہیں وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ کے ساتھ جب بھی ماں آئے تو نہیں کا ترجمہ ہوگا اور ماں نہیں اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل فائل پیٹرن پر ہے غافل غفلت والا ان اویئر اور ماں نہیں اللہ بغافل غافل ان ماں دو الفاظ ہیں ان پلس ماں ان سے ماں جو اس سے جو تعملون یتان کا تا ہے تا تم اونا سب تم سب عین میم لام روٹ لیٹر ہے تم سب جو عمل کرتے ہو تم سب جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے بالکل بھی غافل نہیں ہے کلیئر ہے آیت سمجھ آئیے ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں پھر دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم ثم پھر قسو قاف سین واو قسو سخت ہو گئے ہارڈ اینڈ سخت ہو گئے تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ قلوب جو ہے فیمیل ہے ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوب دل تم سب کے من سے بادی بعد ذالکا اس کے بعد سے یعنی اس واقعے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے وَهِيَا كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً پھر یا وہ ہجارہ کی طرف جا رہی ہے ضمیر وہ یعنی پتھر کا سوری وہ دل ہیا کی ضمیر جو ہے دلوں کی طرف جا رہی ہے ذالکا یہ پھر ہیا قلوب یعنی دل وہ دل کا جیسے کہ الحجارہ پتھر او یا اشد الف زیادہ شدید قسوہ سختی میں زیادہ شدید زیادہ سخت اور انا بے شک من سے الحجارہ پتھروں میں سے لا البتہ ما وہ ہے جو
یتفجرو یا وہ فجرا پھٹ کر باہر نکل آتے ہیں، من سے ہو اس میں سے، الانہار نہرے، وا اور انا بے شک، من سے ہا اس میں سے، ان پتھروں میں سے، ہا کی ضمیر ہجارہ کی طرف ہے، اس میں سے، لا البتہ ما جو، یشققو یا وہ شک پھٹتا ہے ٹوٹتا ہے، فا پھر یا وہ خرجا نکلتا ہے، من سے ہو اس میں سے، الماء پانی، وا اور انا بے شک، من سے ہا اس میں سے، ہا کی ضمیر ہجارہ کی طرف ہے، پتھروں میں سے، لا لام تاکید البتہ ما جو، یا وہ ہبتا گر پڑتا ہے، من سے خشیت اللہ اللہ کی خشیت اللہ کے ڈر سے، وا اور ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل غفلت میں، ان سے، ما جو اس سے، جو تعملون تا تم واؤن سب عملہ عمل کرتے ہو، اور پھر سخت ہو گئے تم سب کے دل اس کے بعد سے، پھر وہ جیسے کہ پتھر یا زیادہ شدید سختی میں، اور بے شک پتھروں میں سے البتہ وہ ہے جو پھٹ کر باہر نکل جاتا ہے، اس میں سے نہریں، اور بے شک اس میں سے البتہ وہ ہے جو پھٹتا ہے پھر نکلتا ہے، منہ اس میں سے پانی، اور بے شک اس میں سے البتہ وہ ہے جو گر پڑتا ہے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ سمجھ آئیے آیت؟ چلیے انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 75۔ افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد قال فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتتمعون کیا کیسے لکھا جائے گا؟ الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، الف کے اوپر حمزہ پھر زبر، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ کیا، پھر، کیا، پھر، تتمعون کے تا کیا ہے؟ یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، کیا، پھر، تا تم، واو نون سب، کیا پھر تم سب، توئیں میم عین، تما امید رکھنا، ٹھیک ہے، یہاں پر لالچ کا ترجمہ نہیں ہوگا، گریڈ کے لیے بھی تما آتا ہے، لالچ کے لیے، اور امید ہوپ کے لیے بھی آتا ہے، تو ہوپ اور گریڈ اگر پوزیٹو ہے تو ہوپ میں آ جائے گا امید، اور نیگیٹو ہے تو وہ تما لالچ میں آ جائے گا، تو یعنی امید بھی ہے اس کا ترجمہ، لالچ بھی ہے۔ کیا، پھر، واو نون تم سب، کیا، پھر، تا تم، واو نون سب، توئیں میم عین، تما رکھتے ہو، امید رکھتے ہو۔ اب یہ چونکہ ایمان والوں کے بارے میں ذکر ہے تو یہاں پر تما کا ترجمہ امید ہوگا، اگر یہ کافروں کا ذکر ہوتا تو گریڈ میں چلا جاتا، لالچ میں چلا جاتا، تو اللہ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا، پھر، تا تم، واو نون سب، تما امید رکھتے ہو، ان کے، یؤمنو لکم، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو الف سب، یا وہ، واو الف سب، وہ سب، حمزہ میم نون، امنا ایمان لے آئیں گے، ان کے، یا وہ، واو الف سب، امنا ایمان لائیں گے، کیا کہہ رہے تھے ہم، ہاں، اونا اور واو الف کس چیز کا انڈیکیشن ہے؟ پلورل کا، اور کون سے ہیں؟ اونا، اینا، واو الف، واو، گڈ، بارک اللہ فیکم۔ کیا، پھر، تا تم، واو نون سب، تما امید رکھتے ہو، ان کے، یؤمنو یتان کا یا ہے، یا وہ، واو الف سب، امنا ایمان لے آئیں گے، لکم، لا حرف جر ہے، لا لیے، تم سب کے لیے، یعنی تمہاری باتوں پر تمہارے لیے وہ ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق، اور قد یقیناً، دو الفاظ پڑھ لیے ہم نے، لا اور قد، اور ایک ساتھ پڑھا لقد، لا البتہ، قد تحقیق، البتہ تحقیق، یا دونوں ملا کر بے شک، یا اکیلے میں بھی بے شک، ضرور، یقیناً، سرٹنلی، ویریلی، شورلی، سارے ترجمے ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے، یا وہ، واؤلی سب، امنا ایمان لے آئیں گے، لا لیے، تمہارے لیے، اور قد یقیناً بے شک، کانا ہے، تھا ہونا، تینوں ترجمہ ہوتا ہے کانا کا، ہے، تھا، ہونا، روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ کاف واو نون، کاف واو نون، ہے، تھا، ہونا، ٹھیک ہے، کانا کا ترجمہ یہاں پر ہے کا ہو جائے گا، کانا ہے، فریق کہا جاتا ہے گروہ کو، ٹھیک ہے، فریق کہا جائے گا گروپ یا گروہ کو۔ فریق گروہ کیسے بنتا ہے؟ بہت سارے لوگوں میں سے نکال کر کچھ حصے کو بولتے ہیں نا، فرقہ، روٹ لیٹر ہے فرقہ،
فرقہ کا کیا مطلب ہے؟ ہٹ جانا، ٹوٹ جانا، الگ ہو جانا. تو گروہ کیسے بنتا ہے؟ بہت سارے مجمع میں سے کچھ لوگ ہٹ کر یا جدا ہو کر الگ ہو جاتے ہیں تو فریق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فریق مطلب گروہ، گروپ. کانا ہے فریقن ایک گروہ. کیا فا پھر تا تم واؤ سب تما امید رکھتے ہو ان کے یا وہ واؤ سب امنا ایمان لے آئیں گے لا لیے کم تمہارے لیے. اور قد یقیناً کانا ہے فریقن ایک گروہ. من ہم دو الفاظ ہیں، من حرف جر ہے، ہم ان میں سے، کم تم سے، ہے نا، ہم ان میں سے، من سے ہم ان میں سے. یسمعون یا یتان کا یا ہے، یا وہ واو نون سب، یا وہ واو نون سب، سین میم عین اس کے روٹ لیٹر ہے. سماع مطلب سننا، وہ سب سنتے ہیں. ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، منہم ان میں سے، یا وہ واو نون سب سماع سنتے ہیں. کلام اللہ، کلام، کلام، کلام یعنی بات، کلام، حدیث، ٹاکنگ، سارے چیز کو کلام کہا جاتا ہے. کلام بات کو، اللہ کی، اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو. تو یہ قرآن کریم کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی وہ بھی کلام ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، تو وہ جو کمپائل ہو کے قرآن کی شکل میں آ گیا. یا وہ واؤ سب سماع سنتے ہیں کلام، کلام کو، بات کو، اللہ کی، اللہ کی بات کو. اور اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں، اللہ کا قرآن. ثم یحرفونہ، ثم پھر، یا یتان کا یا ہے، یا وہ واو نون سب، یا وہ واو نون سب، فا اس کے روٹ لیٹر ہے. حرف کا مطلب ہوتا ہے تحریف کرنا. تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کرنا. تبدیلی مطلب چینجز کرنا. اب چینجز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو اڈلٹریشن کر دیا جائے، کچھ ملاوٹ کر دی جائے، یا جو اصل معنی ہے وہ نہ بتایا جائے. تو وہ سب کیا کرتے ہیں؟ تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. یا وہ واؤ سب حرف تبدیلی کرتے ہیں. روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ فا. وہ سب تبدیلیاں کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. اس میں، ہو کی ضمیر کلام کی طرف ہے، اس میں یعنی اس کلام میں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں. من سے بعدی بات، من سے بعدی بات، اس کے بعد سے ماں جو، ماں جو، ماں کے تین ترجمے کیا کیا ہیں؟ جو نہیں کیا. یہاں پر ماں کا ترجمہ جو میں آ رہا ہے. ماں جو، اقلوہ، اقلو یہ روٹ لیٹر ہے، عین کاف لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. واو پلورل کے لیے آ رہا ہے. واو وہ سب، ماں جو، واو وہ سب، عقلا عقل رکھتے ہیں، ہو اس کی، عقل رکھتے ہیں یعنی سمجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، من سے بعدی بعد، ماں جو، واو واو ان سب نے، عقلا عقل رکھ لی یعنی سمجھ لیا، ہو اس کو کس کو؟ اس کلام کو. یہ دونوں ہوں جو ہیں کلام کی طرف راجع ہیں. ٹھیک ہے، ہو وہ بھی کلام ہے، یحرفونہ ہو کلام کو، اور اقلہ اس کلام کو، اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد. من سے بعدی بعد، ماں جو، عقلا سمجھ لیا، واو ان سب نے، ہو اس کو، اس کلام کو. وہم یعلمون، اور ہم ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ہم وہ سب، یعلمون یتان کا یا ہے، یا وہ واو نون سب، عین لام میم علم رکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. تعلمون آیا، اب یعلمون آ رہا ہے. وہ سب جانتے ہیں، وہ سب علم رکھتے ہیں. افتتمعون، کیا فا پھر تا تم واو سب تمع امید رکھتے ہو ان کے یا وہ واو سب امنا ایمان لے آئیں گے. کیا پھر تم سب امید رکھتے ہو کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے. اور قد یقیناً بے شک کانا ہے، فریقن ایک گروہ، من سے ہم ان میں سے، یسمعون یا وہ واو سب سماع سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو. ثم پھر، یحرفونہ یا وہ واو سب حرف تحریف کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، وہ اس کو، اس کلام کو، من سے بعدی بات سے، ماں جو، واو ان سب نے، عقلا سمجھ لیا، عقل میں بٹھا لیا، سمجھ لیا، واو ان سب نے، ہو اس کو، اس کلام کو. اور ہم وہ سب، یعلمون یا وہ واو سب علم رکھتے ہیں. کیا پھر تم سب امید رکھتے ہو کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے. اور یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے، وہ سب سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر وہ سب تحریف تبدیلی کر دیتے ہیں اس میں، اس کے بعد کہ جو ان سب نے سمجھ لیا اس کو، اور وہ سب علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ہوا تھا، جو یہود تھے، بیسکلی جو نصارہ سے زیادہ
یہاں پر جو بات چسپا ہو رہی ہے وہ یہودیوں پر ہو رہی ہے، کیونکہ یہود جو تھے مدینہ کے آؤٹسکٹس میں رہا کرتے تھے، یعنی جو دو قبیلے تھے، دو قبیلوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا تھا، جلا وطن ہو گئے تھے، ایک قبیلہ جو رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر یہودی لوگ رہا کرتے تھے مدینہ میں۔ اب ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، ان لوگوں کے کتابوں میں پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ ایسے ایسے نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ صحرا سے آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے، ان کے جو بھی پروفیٹک ٹریٹس تھے سب ان کی مطلب تورات میں بیان کیے ہوئے تھے، اور یہ یہودی اسکالرز بہت اچھی طرح جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی چکے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وہ سب غور سے سنتے اللہ کے کلام کو، پھر وہ سب تحریفات کر دیتے ہیں، اس میں اللہ کے کلام میں تحریفات کر دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ لیکن بات کیا تھی، عبداللہ بن ابی جو یہودی منافق تھا، وہ وہاں کا سردار بننے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ تو لوگوں نے جب اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے مدینہ میں رہا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ان کو اپنا سردار بنا لیا، ان کی نبوت کو قبول کر لیا، اور یہ تھا عبداللہ بن ابی، اس کو کوئی اہمیت نہیں ملی، تو کیا ہوا، یہ جو تھا آگ بگولا ہو گیا۔ تو اب اس کا جو پرسنل گرج تھا، اس نے کس صورت میں نکالا کہ بھائی ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، لیکن مانیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے ہماری پوسٹ چھینی ہے، تو یہ پوسٹ کے چکر میں حق سے دور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ کچھ لوگ تھے جو کہ سنتے تھے اللہ کے کلام کو، پھر وہ اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کے اندر تحریفات کر دیتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے ماتحت جو لوگ تھے، کیونکہ جیسے ان لوگوں نے کیا بنا رکھا تھا اپنے دین کو کہ ہم جو اسکالرز ہیں بس وہی تورات کا علم جانتے ہیں، اگر تم کو کچھ سیکھنا ہے تو ہمارے ہی پاس تم کو آنا پڑے گا۔ تو ان کی جو رعایا ہوتی تھی وہ سارا کچھ انہیں سے پوچھتی تھی، تو یہ کیا کر دیتے تھے، ماڈیفیکیشن کر دیتے تھے، بات کو تبدیل کر دیتے۔ اگر کوئی پوچھنے بھی آتا کہ یہ نبی برحق ہے، نہیں نہیں نہیں، ہماری کتاب میں ایسا کہاں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے کلام کو سمجھا، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے اس کے اندر تحریفات کر دی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اے ایمان والو، کیا تم سب اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہو، ایسے لوگ جو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں، سب کچھ سمجھ کے، جان کے، سن کے پھر اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، وہ ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ سوتے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں، جاگتے ہوئے کو کیسے اٹھایا جائے؟ تو وہ سب جاگ رہے ہیں، ان کو سب کو سب پتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ایک وینجنس، ایک جو اندر جو ان کی بدلے کی جو وہ آنکھ جل رہی ہے نا، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کریں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیں، کیونکہ وہ آپ طمع کر رہے ہیں، آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے، لیکن ہرگز بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تمہارا رب ان کے حالات سے واقف ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر تحریفات کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کی کلام میں تحریفات کر دے، کیا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے گا؟ ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہود کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اب یہ انہی یہود کے بارے میں مزید ان کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اذا جب، اذا اور از جب، اذن تب، ویری گڈ۔ اور اذا جب، اور اذا جب، لقو واولف وہ سب، لام کاف یا روٹ لیٹر ہیں، لقو ملاقات کرتے ہیں، اور اذا جب واولف وہ سب، لقی ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو واولف وہ سب، حمزہ میم نون ایمان لائے، اور اذا جب واولف وہ سب، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، واولف وہ سب، امنا ایمان لائے، یعنی جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، یہ انہی یہود کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اذا جب واولف وہ سب، لقو ملاقات کرتے ہیں، یعنی وہ یہود، وہ بنی اسرائیل جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، واولف وہ سب جو ایمان لائے ہیں،
قالوا آمنا، واو الف وہ سب، قاف واو لام روٹ لیٹر ہے، واو الف وہ سب، قالا کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، آمنا آمن پلس نا، دو نون ہے اس میں، ایک آمن کا نون ہے اور ایک نا کا نون ہے، آمن ایمان لائے، نا ہم ایمان لائے، اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، واو الف وہ سب، قالا کہتے ہیں آمن ایمان لائے نا ہم، وَإِذَا خلا و اور ازا جب، و اور ازا جب، خلا کا لام واو روٹ لیٹر ہے، واو کی جگہ الف نے لے لی کیونکہ واو کیا ہے، حرف علت ویک واول ہے، ٹھیک ہے، و اور ازا جب، اچھا کتنے حرف علت ہیں، تین، کون کون سے، الف واو یا، کیا کام ہوتا ہے ان کا، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں یا پھر ڈراپ ہو جاتے ہیں، بارک اللہ فیکم، و اور ازا جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت یعنی اکیلے میں ہوتے ہیں، و اور ازا جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ہم وہ سب، بعض بعض ان میں سے بعض، الی طرف، بعضن بعض کی طرف، ہم وہ بعض بعض الی طرف، بعضن بعض کی طرف، وہ بعض بعض کی طرف، اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ایک ساتھ بعض بعض آ جائے تو پہلے بعض کا ترجمہ ایک کریں گے اور دوسرے بعض کا ترجمہ دوسرے کریں گے، پھر ترجمہ کریں گے ہم وہ بعض ایک، الا بعدن دوسرے، الا طرف، ہم وہ بعض، پہلے بعض کا ترجمہ ایک کریں گے، ہم وہ بعد ایک، بعدن دوسرے، الا طرف وہ ایک دوسرے کی طرف، و اور اذا جب، ہاں ہاں پہلے آ چکا ہے یہ بالکل، لیکن یہ تھوڑا سا الگ ہے، وہ ایمان اور شیاطین کی بات تھی کہ ہم ایمان لائے، پھر انہوں نے کہا تھا جب اپنی شیاطین صفت لوگوں کی طرف ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم تھوڑی نا ان کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جی ویسے ہی آ رہے ہیں، اور اذا جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں، ہم وہ سب، بعدون بعض، وہ بعض بعض کی طرف یا وہ ایک دوسرے کی طرف، قالو یہ الہ کیا ہے، الہ حرف جر ہے، اسی لیے دوسرے والے بعض کو پہلے پڑھیں گے، الہ کو بعد میں پڑھیں گے، ہم وہ بعض بعض، الہ بعد ان بعض کی طرف یا وہ ایک دوسرے کی طرف، قالو واو الف وہ سب، قالا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا، یہ آیا تھا فتتمعون کیا، تحدثون تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون سب، تا تم، واو نون سب، حدثا، حدثہ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، یعنی کوئی بھی حدیث کیا ہوتی ہے، بات، حدیث یعنی کوئی قول کوئی بات، اور حدثہ مطلب بات بیان کرنا، ٹھیک ہے، حدثہ بات بیان کرنا، کیا تا تم، واو نون سب، حدثہ بیان کرتے ہو، بات بیان کرتے ہو، ہم ان کو، کیا تا تم، واو نون سب، حدثہ بیان کرتے ہو، ہم ان سے، بی ماں، بی کو، ماں جو، اس کو جو، یا اس کی بات جو، فتح اللہ، فتح کھولا ہے، فتح کرنا کھولنا، اسی سے نام ہے فاتحہ، الفاتحہ کھولنے والی، بولتا کے ساتھ ہے نا، کھولنے والی، دا اوپننگ ورسز، کیونکہ قرآن ہم جیسے ہی کھولتے ہیں تو ہمیں پہلے سورہ فاتحہ ملتی ہے، تو فتح مطلب کھولنا، بی بی سے ماں جو، یا بی کو ماں جو، اس کو جو، فتح کھولا ہے، کس نے کھولا ہے، اللہ، اللہ نے کھولا ہے، یعنی جو راز اللہ نے تم پر کھولا ہے تم ان پر کیوں کھولنا چاہتے ہو، اور جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں، ہم وہ بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے الی طرف، قالوا واو الف وہ سب، قالا کہتے ہیں، کیا تا تم، واو نون سب، حدثا بیان کرتے ہو، ہم ان سے، بما اس کو جو، بی کو ماں جو، اس کو جو، فتح کھولا ہے، اللہ اللہ نے، علیکم، علی حرف جر ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، علی پر، کم تم سب پر، لیحاجوکم بہ، لی لی جو ہے یہاں پر، اب یہ جو لی آ رہا ہے یہ تیسرا لام ہے، لکھ لیں اپنی بک میں، ایک لام کیا تھا، حرف جر، لی اور لا کے فارم میں آتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیے، ویری گڈ، ایک تھا لام تاکید، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ضرور، یہ ہے لام تعلیل، لام تعلیل، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، کے یا تاکہ، کے یا تاکہ، ٹھیک ہے، تو تین لام ہو چکے اب تک آپ کے پاس، ایک لام حرف جر کا تھا جس کا ترجمہ ہوگا لیے، ایک لام لام تاکید کا تھا جس کا ترجمہ ہوگا ضرور، بے شک، یقیناً،
ایک آ گیا لام تعلیل، اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ کہ، ٹھیک ہے. قولو واولف ان سب نے قولا کہا، اتحدثونا کیا تا تم واؤن سب حدثا بیان کرتے ہو ان سے بھی کو ما جو اس کو جو فتح کھولا ہے اللہ اللہ نے اللہ پر کم تم سب پر لی تاکہ اب لیے ترجمہ نہیں کریں گے، لی تاکہ یحاجوکم یا وہ یتان کا یا ہے یا وہ واو سب، یہاں پر واو پلورل کے لیے آ رہا ہے، یا وہ واو سب حاجہ ہا جیم جیم روٹ لیٹر ہے، حجت کرنا، حجت کرنا یعنی جھگڑا کرنا، ہاں آرگیومنٹس کرنا، تو حجت یہاں پر آرگیومنٹ کریں، لی تاکہ یا وہ واو سب حاجہ حجت کریں آرگیومنٹ کریں کم تم سب سے بھی اس سے یعنی اس کے ذریعے، یعنی وہ جو ان کو تم نے بتایا ہے اس کے ذریعے، لی تاکہ یا وہ واو سب حاجہ حجت کریں آرگیومنٹ کریں جھگڑا کریں کم تم سے بھی اس سے یا اس کے ذریعے، عند ربکم عند پاس، رب کم تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے نزدیک، نزدیک پاس نیئر. افلا تعقلون کیا، پھر لا نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون یتان کا تا ہے، تا تم واو نون سب، تم سب عین کاف لام عقل رکھتے، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے، کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے. اور اذا جب واولی کو سب لقول ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے، واولی کو سب جو ایمان لائے ہیں، امنا ایمان لائے ہیں، واولی کو سب قولا کہتے ہیں آمن ایمان لائے نہ ہم، اور اذا جب خلو خلوت میں ہوتے بعدہم ان میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف، یا وہ ایک دوسرے کی طرف، قالو واولی کو سب قولا کہتے ہیں کیا تا تم واؤن سب حدثا بیان کرتے ہو ہم ان سے یعنی ایمان والوں سے بی کو ما جو اس کو جو فتح کھولا ہے اللہ اللہ نے اللہ پر کم تم سب پر، لی تاکہ یا وہ واو سب تاکہ وہ سب حاجہ حجت کرے کم تم سب سے بھی اس کی اس کے بارے میں یا اس کے ذریعے اندا نزدیک رب کم تمہارے رب کے نزدیک، کیا پھر لا نہیں، کیا پھر نہیں تا تم واؤن سب عقل رکھتے. اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف تو وہ سب کہتے ہیں کیا تم سب بیان کرتے ہو ان ایمان والوں سے، ان سے یعنی ایمان والوں سے اس کو جو کھول دیا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ وہ سب حجت کریں تم سے اس کے ذریعے یا اس کے بارے میں تمہارے رب کے نزدیک، کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے. اب یہ کیا بات تھی یہاں پر، ایسا ہوا کہ کچھ یہودی جو تھے جیسے کہ اب سے فار ایگزامپل ایک یہودی اسکالر ہے اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، وہ جب ایمان والوں کے پاس، کیونکہ وہ بھی منافق تھے نا، کیونکہ اپنی جو امیر کی بات سنتے تھے تو اس حساب سے وہ عمل کرتے تھے، تو یہ جب کسی ایمان والے کے پاس بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے، ہم ایمان والے ہیں. ہم کیوں ایمان والے ہیں، پھر اس کا ریزن بتاتے تھے، کیونکہ ہماری کتاب میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے اور آپ کے بارے میں یہ ساری باتیں آ چکی ہیں اس لیے ہم آپ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، یہ جھوٹی اپنی زبانوں سے قول نکالا کرتے تھے، حالانکہ بات حق تھی لیکن دل ایمان پر گامزن نہیں تھے. تو کیا کہتے تھے ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اس وجہ سے ایمان لائے ہیں کہ تورات میں ہم کو دلیلیں ملی ہیں ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، اب یہ جب لوگ اپنے اسکالرس کے پاس جاتے تھے جو یہاں پر بیٹھ کر، ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی سی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو دوسرے کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس قسم کے لوگ تھے. تو ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی باتیں اور پھر دلیلیں ہمیں تورات سے ملی. اب جب یہ اپنے اسکالرس کے پاس جاتے تھے، یہودی علماء کے پاس جاتے تھے، تو ان کے علماء ان کو کیا کہتے تھے، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، ان کے سامنے جا کے دلیلیں دے رہے ہو کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے جا کر کیا کہو گے کہ جب لکھا تھا پتا تھا تو کیوں ایمان نہیں لائے دل سے؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ان کو مت بتاؤ وہ باتیں جو تم کو پتا ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ایسے نہیں پتا چلے گا؟ اللہ اکبر. تو یعنی یہ جو اسکالرس تھے خود تو ایمان لاتے نہیں تھے، اور جو کہیں بھولے بھٹکے ایمان والوں میں جا کر بیٹھ بھی جاتے تھے تو ان کو اس طریقے سے روک دیا کرتے تھے. تو کیا کہتے تھے، تم کیوں ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ وہ تو تمہیں پتا ہے نا، ہبریو زبان میں تورات وہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں، ان کو کیوں جا کر بتاتے ہو؟
وہ تو کل کو قیامت کے دن تمہارے سامنے کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے حجت کریں گے کہ اللہ ان کو تو سب پتا تھا، یہ تو آ کے ہمارے پاس بیٹھ کر بولا کرتے تھے کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی یہ کیوں نہیں مان لائے؟ تو یہ تو تمہارے خلاف دلیل بن جائے گی۔ تو تم دلیلیں کیوں دے دے کر اپنے خلاف کیوں ایویڈنس پیدا کر رہے ہو؟ کیوں اپنے خلاف ثبوت جمع کروا رہے ہو ایمان والوں کے پاس؟ کل کو قیامت کے دن وہ سارے ثبوت، وہ سارے وٹنس بن کے کھڑے ہو جائیں گے تمہارے خلاف، تو ان کو مت بتاؤ وہ باتیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی آیت کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت یہاں پر؟ اب اس کا جو کنکلوژن ہے وہ نیکسٹ آیت میں۔ ٹھیک ہے، چلے پہلے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب لقوا، وہ سب ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، واولف، وہ سب، قالا، کہتے ہیں، آمن، ایمان لائے نا ہم، وَإِذَا، اور جب، خلا، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، وہ ایک دوسرے کی طرف، قالوا، واولف، وہ سب، قالا، کہتے ہیں، اتحدثونا، کیا تم کیا تم واؤن سب، حدثہ، بیان کرتے ہوں ان سے، بما، اس کو، جو فتح، کھول دیا، اللہ، اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجکم، لی، تاکہ، یا وہ واؤ سب، حجہ، حجت کرے، تم سے بھی، اس سے یا اس کے ذریعے، اندا، پاس، نزدیک، ربکم، تمہارے رب کے نزدیک، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم سب عقل رکھتے۔ چلے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 77 میں۔ ہاں، ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا آج بھی رویہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں علم آئے گا تو ہمیں عمل نہیں کرنا پڑے گا، تو ہمارے کانوں میں وہ بات نہ جائے۔ لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر آپ عاقل بالغ ہیں، آپ نے دوسری کتابیں پڑھ لی، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ ڈبل پھر اس کے وہ ہو جائیں گے گناہ گار، کہ آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور پھر عمل نہیں کرنے کا تو ہے ہی پھر وبال، اور پھر علم نہ حاصل کرنے کا وبال اور آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 77 میں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کتنی کنسائز وے میں اللہ نے جواب دے دیا اس بات کا۔ کیا، و، اور، لا، نہیں، کیا اور نہیں، کیا، و، اور، لا، نہیں، یعلمون، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، انا، سب، یا وہ، وانو، سب، عین، لام، میم، روٹ لیٹر ہیں اس کے، علم رکھتے، کیا اور نہیں وہ سب علم رکھتے، کیا اور نہیں وہ سب جانتے، انا، کہ، اللہ، اللہ، کہ اللہ، یتان کا یا ہے، یا وہ، عین، لام، میم، علم رکھتا ہے، انا، کہ اللہ، اللہ، یا وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ماں، جو، ماں کے تین ترجمے، کیا نہیں جو، یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے، ماں جو، یسرونا، یتان کا یا ہے، یا وہ، واؤ سب، یا وہ، واؤ سب، سر، سین، را، را، سر، چھپاتے ہیں، وہ سب جو چھپاتے ہیں، اسرار، چھپانا، یا وہ، واؤ سب، سر، چھپاتے ہیں، اور، ما، جو، یعلنون، یتان کا یا ہے، یا وہ، واؤ سب، عین، لام، نون، اعلان کرتے ہیں، یعنی جو ظاہر کرتے ہیں۔ اعلان کرنا مطلب ظاہری طور پر کرنا۔ کیا، و، اور، لا، نہیں، یا وہ، واؤ سب، علم رکھتے، جانتے، انا، کے اللہ، اللہ، یا وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ما، جو، یا وہ، واؤ سب، سر، چھپاتے ہیں، و، اور، ما، جو، یا وہ، واؤ سب، اعلان کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا اور نہیں وہ سب علم رکھتے، جانتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں اور جو وہ سب اعلان کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو اپنی سیکریٹ میٹنگز کرتے ہیں، یہ جو چھپا چھپا کر لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ان کے سامنے مت ظاہر کرو، تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ باتیں یہ ایمان والوں سے چھپا لیں گے نا، اللہ سے بھی چھپا لیں گے کیا؟ اللہ تو ان کے ڈھکے چھپے اور کھلے کو سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ شاید اس بات سے غافل ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم پڑھیں گے نا آگے جا کر، آگے پڑھا، ہاں ہم نے پڑھ لیا ہے دوسری کلاس میں، نجوا، ان کی سرگوشیوں تک کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، اور وہ باتیں جو ما تخفی الصدور، جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور وما تحت الثری، جو نیچے ہے، مطلب مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے وہ بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی بھید چھپا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایمان والوں سے چھپا لو گے تم، لیکن تمہارا رب تمہارے بھید بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور جو تم اعلان کر رہے ہو، جو ظاہر کر رہے ہو، اللہ
بخوبی جانتا ہے. کیا اور نہیں وہ سب جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں اور جو وہ سب اعلان یعنی ظاہر کرتے ہیں. چلیں آپ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اور نہیں وہ سب علم رکھتے کہ اللہ وہ علم رکھتا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں اور جو وہ سب اعلان یعنی ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم چاہے جتنا چھپا لو تمہارا رب جس بات کو ظاہر کر دے وہ ظاہر ہو جائے گی اور جس کو رب پوشیدہ رکھ لے وہ پوشیدہ رہ جائے گی. آیت نمبر 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور من سے ہم ان میں سے اور من سے ہم ان میں سے امیونا. امی کا پلورل ہے امیونا. اونا آ رہا ہے اینڈ میں واو نون. امی مطلب ایک امی. امیونا بہت سارے امی. امی کہا جاتا ہے ان پڑھ کو جاہل کو. ٹھیک ہے جو پڑھے لکھے نہ ہوں. اور من سے ہم ان میں سے امیونا جو لوگ جاہل ہیں جو ان پڑھ ہیں. اب یاد رکھیں یہ عام لوگوں کے لیے آئے گا امی تو آپ جاہل ان پڑھ ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی آئے گا تو آپ نے امی کو امی ہی کہنا ہے کیونکہ انگلش میں آپ ان لیٹرڈ کہہ سکتے ہیں یا پھر ان اویئر کا ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن امی ہی رکھیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے امی تو جاہل نہیں نعوذ باللہ. کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے دن بتا دیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات آئے تو اپنے الفاظ کو تول لیں کہ پراپر ہے یا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے چلے. تو امی ہونا یہاں پر کیونکہ یہود کی بات ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جاہل ترجمہ کر سکتے ہیں. اور من سے ہم ان میں سے امیونا جو جاہل لوگ ہیں. ومنہم اور ان میں سے امیونا جاہل لوگ ہیں. لا نہیں یا وہ یتان کا یا ہے یا وہ واو سب عین لام میم علم رکھتے نہیں وہ سب علم رکھتے نہیں وہ سب جانتے. الکتابہ کتاب کو یعنی خاص کتاب. اب جو بھی ہے اب ضروری نہیں ہے یہ یہودیت اگر یہ اس کو یونیورسل لیا جائے تو پھر یہ ایمان بات ہر اہل کتاب کے اوپر چسپا ہوتی ہے یہ بات. ان میں سے کچھ لوگ ایسے جوہلا ہیں ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اب جو جس کتاب کا ماننے والا ہے وہ اس کے لیے وہ خاص کتاب ہو جائے گی. اگر اہل قرآن ہے تو قرآن کی بات ہوگی. اہل تورات ہے تو تورات کی بات ہو جائے گی. اہل انجیل ہے تو انجیل کی بات ہوگی. اگر یہود و نصارہ کی بات ہے تو تورات اور انجیل اور یہ ایمان والوں کی بات ہے تو قرآن کریم. ٹھیک ہے. اور من سے ہم ان میں سے. اب یہ ہم یہود کے اوپر بتاتے ہیں لیکن آپ غور کیجئے گا یہ ہمارے اوپر بھی پوری طرح سے اپلیکیبل ہے. اور من سے ہم ان میں سے امیونا جاہل لوگ ہیں جو ہلا ہیں. لا نہیں یا وہ واؤن سب علم رکھتے جانتے. الکتابہ کتاب کو یعنی کتاب کا علم نہیں جانتے. اللہ سوائے ایکسپٹ امانیہ میم نون یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. امانی کہا جاتا ہے وشفل تھنکنگ کو. کیا کہتے ہیں اس کو جھوٹی خواہشیں. جھوٹی خواہشیں امانیہ جھوٹی خواہشوں کے. اور من سے ہم ان میں سے امیونا جاہل لوگ ہیں نہیں وہ سب علم رکھتے جانتے. الکتابہ کتاب کو سوائے امانیہ جھوٹی خواہشیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اب دیکھیں اللہ آ رہا ہے اللہ کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. ان کا ترجمہ اصل کیا ہے اگر. ان کا ترجمہ ہے اگر لیکن آگے آیت میں اللہ آ جائے تو ان کا ترجمہ نہیں ہو جایا کرتا ہے. اور ان اگر ہم سوری اور ان نہیں اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو گیا. اور ان نہیں ہم وہ سب اللہ سوائے یظنون یا یتان کا یا ہے یا وہ واو نون سب زوئیں نون زن یعنی گمان میں پڑے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں. اور من سے ہم ان میں سے جو ہیں جو ہلا ہیں اور ان میں سے جوہلا لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں امی ہیں نہیں وہ سب علم رکھتے. لا نہیں یا وہ سب علم رکھتے. الکتابہ کتاب کا اللہ سوائے امانیہ جھوٹی خواہشوں کے. اور ان نہیں اللہ کی وجہ سے نہیں ہو گیا نہیں ہوں وہ سب اللہ سوائے یا ظنون یا وہ سب زن گمان یعنی اٹکلے دوڑا رہے ہیں گمان کر رہے ہیں. اور ان میں سے جاہل لوگ ہیں نہیں وہ سب علم رکھتے کتاب کا سوائے جھوٹی خواہشوں کے اور نہیں ہے وہ سب سوائے وہم و گمان میں پڑے ہوئے. وہ سب گمان کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ویسے تو
یہود کے بارے میں بات آ رہی ہے، لیکن یہ پوری طرح سے آج کے ہم مسلمانوں پر ایپلیکیبل ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، لیکن ہمارے باپ دادا نے یہ کہا تھا، ہماری رسومات یہ کہتی ہیں، ہمارا کلچر یہ کہتا ہے، ہماری سوسائٹی کا یہ رول ہے، ہمارے اس کا یہ رول ہے، وہ سب فالو کرتے ہیں سوائے قرآن کے۔ ہے ہو رہا ہے نا آج کے دور میں، یہی ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہم کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو تم نئی نئی بات لے کر آئے ہو، یہ کہاں سے تم نے دین سیکھ لیا؟ وہ ہمیں دین سکھا دیتے ہیں، اگر ہم دین کے بارے میں بتائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کون سا نیا دین لے کر آئے ہو؟ حالانکہ وہ خود ساختہ دین خود بناتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کتاب کا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جھوٹی خواہشوں پر زندگیاں گزار رہی ہیں، اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں، وہم و گمان پر اپنی زندگیوں کو گزارتے رہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہماری رسمیں یہی ہیں، ہم اس کو چینج کریں گے تو بہت بڑا وبال آ جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز یہود نے بھی کی، اور یہی چیز مسلمان بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی، کیا کہا تھا کہ میری امت کے لوگ بالکل ان کے ہو بہو کاپی کریں گے، اتنی کہ اگر کوئی گو کے بل میں ہاتھ ڈال دے، یہ دیکھا دیکھی اس کی طرح گو کے بل میں ہاتھ ڈال دیں گے۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کاپی؟ ہم کس قدر کاپی کر چکے ہیں، پہناوے سے لے کر، کھانے سے لے کر، لائف سٹائل سے لے کر، ہم سب ان کی کاپی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا کلچر، اپنا دین، اپنا مذہب سب پیچھے چھوڑ دیا، اور دین کو ہم خود رسوا کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو جب حجاب کی بات آتی ہے، کیونکہ ہم خود ہی یونائٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب حجاب کرنے والے نہیں ہیں، تو نان مسلمس کے پاس ایک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے کمپلسری ہو گیا بھائی تمہارے اس میں حجاب، جب کچھ عورتیں کر رہی ہیں، کچھ عورتیں نہیں کر رہی ہیں، اگر کمپلسری ہوتا تو سب کرتی، کیوں نہیں کر رہی ہیں سب؟ اس کا مطلب کوئی کمپلسری نہیں ہے، تو تم نے خود سے بنا لیا اس کو، کمپلسری ہے، کمپلسری ہے، کمپلسری ہے۔ کس نے موقع دیا؟ ہم نے موقع دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت انہی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں۔ کتاب تو بس کن کا کام ہے پڑھنے کا؟ علماء کا کام ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھے، ہم کیوں پڑھیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے تذکر کا لیول جو ہے قرآن کا سب کے لیے کامن رکھا ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کے اندر سے اس کو نصیحت مل جائے گی۔ ہاں، تدبر کا لیول تھوڑا اونچا ہے، بلند ہے، وہ ہر کوئی کو نہیں ملتا، اللہ اس کو جو علوم عطا کرتے ہیں تو پھر وہ تدبر کے لیول پر پہنچتا ہے۔ تذکر کے لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ آپ قرآن کھولیں، چاہے آپ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، جوان ہو، جو بھی قرآن کھولے گا اس سے نصیحت لے لے گا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے چیلنج بھی کر دیا، کوئی ہے آؤ تو صحیح تو میں نصیحت دیتا ہوں۔ آنے کو ہی تیار نہیں ہے تو پھر کہاں سے نصیحت ملے؟ کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانی، بہت ساری جھوٹی خواہشیں، جھوٹے محلات تعمیر کر رکھے ہیں ہم نے، اسی کے اوپر کیا چل رہے ہیں؟ ہمارے دین، خود ساختہ دین چل رہے ہیں، اور ہم نے کتاب کے علم کو کہیں پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ سب جو ہلاک ہیں وہ جاہل ہیں، اور وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اب وہ چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، چاہے وہ لائر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، وہ ہمارے نظروں میں بہت پڑھا لکھا ہے نا، اللہ نے کہا اس کو کتاب کا علم نہیں، وہ جاہل ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، چاہے وہ جس مرتبے پہ آئی ایس آفیسر ہو، وہ چاہے آئی ایف ایس آفیسر ہو، لیکن وہ جاہل ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ وہ کتاب کا علم نہیں جانتا۔ لوگوں میں اب اس کے بڑے چرچے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو اتنی پڑھائی کر لی، انہوں نے تو یہ کر لیا، انہوں نے تو یہ کر لیا، لیکن اللہ نے فرمایا امی ہے وہ، مت اس کو اتنے بڑے بڑے ٹیگ دو، نہیں ہے میری نظر میں علم والا۔ علم والا کون؟ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب، ہم سب کو اللہ نے اس کتاب کے علم کے لیے چنا ہے، تو اللہ کا اس بات پر بہت شکر ادا کیا کریں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ علی کل نعمت، اور من سے ہم، ان میں سے امیون جاہل لوگ ہیں، نہیں لا نہیں یا وہ سب علم رکھتے الکتابہ کتاب کا، الا سوائے امانی جھوٹی خواہشوں کے، اور ان اگر سوری اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، اور ان نہیں ہم وہ سب اللہ سوائے یا ظنونا یا وہ سب زن گمان پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 79. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ویل کے 3 ترجمے، ایک ترجمہ ہلاکت ہے، ایک خرابی ہے، ہلاکت ہے، اور ویل ایک جہنم کی وادی کا بھی نام ہے. یہ وہ وادی ہے جہنم کی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے کہ یا رب مجھے اس ویل سے پناہ میں رکھ، ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم خود مجھے کھا جائے، یہ جو ویل ہے یہ مجھے نگل جائے. ٹھیک ہے، پھر ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے. للذین، لی حرف جر کا لی ہے، لیے، الذین ان لوگوں کے لیے. پھر ہلاکت ہے، خرابی ہے، ویل ہے، لیے الذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتابہ، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون سب، یا وہ واو نون سب، کتبہ کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یا وہ واو نون سب کتبہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو. پھر ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، لیے الذین ان لوگوں کے لیے، یا وہ واو سب کتبہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بی ایدیہم، بی ایدیہم 3 الفاظ الگ الگ ہیں، بی پلس ایدی پلس ہم، بی سے ایدی، ید کا پلورل ہے ایدی، اور ہم نے کل ڈوئل پڑھ لیا تھا یدانی یدینی، اف یو آل ریمبر. آنی اینی لکھنے سے 2 ہو جاتا ہے، کوئی بھی ورڈ کے آخر میں آنی اینی لگا دو تو 2 بن جاتا ہے. جیسے کہ ید مطلب 1 ہاتھ، اور یدانی یدینی مطلب 2 ہاتھ. ہم کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں. مسلمانی مسلمین، مسلم مطلب 1 مسلم، مسلمانی مسلمینی 2 مسلمان. مسلمتن، ہاں 1 مسلم عورت. مسلمتانی مسلمتینی 2 مسلم عورتیں. سیارتن 1 کار، 1 گاڑی. سیارتانی سیارتینی 2 کار. ٹھیک ہے. قلمن 1 قلم. قلمانی قلمینی 2 قلم. ٹھیک ہے. قمیصن 1 قمیص. قلمانی قمیصانی قمیصینی 2 قمیصیں، 2 شرٹس. ویسے ید مطلب 1 ہاتھ، یدانی یدینی یعنی 2 ہاتھ، اور ایدی مطلب بہت سارے ہاتھ. ٹھیک ہے. ید، یدانی یدینی اور ایدی، ید کا پلورل ہے ایدی. پھر ویل ہلاکت ہے، لیے الذین ان لوگوں کے لیے، یا وہ واو سب کتبہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بی سے ایدی ہاتھوں سے، کیونکہ ید ایدی آ رہا ہے، بہت سارے ہیں تو ہاتھوں سے. بی سے ایدی ہاتھوں سے، ہم ان سب کے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. ثم پھر، یقولون، یا یتان کا یا ہے، یا وہ واو نون سب، قاف واو لام روٹ لیٹر ہے اس کے، پول کہتے ہیں. ثم پھر، یا وہ واو نون سب پولو کہتے ہیں. ہاذا دس، ہاذا یہ، گڈ، ہاذا یہ، من عند اللہ، من حرف جر ہے، من سے، ان دا پاس، اللہ اللہ کے پاس سے. ثم پھر، یا وہ واو نون سب پولو کہہ دیتے ہیں، ہاذا یہ، من سے، ان دی پاس سے ہے، کس کے؟ اللہ اللہ کے پاس سے ہے. یعنی کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی اور کیا کہہ دیا؟ یہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لی لام تعلیل ہے، لی تاکہ. سمجھ آ رہا ہے نا؟ کچھ سمجھ آ گیا؟ دیکھیں اب سمجھ آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو ایسے ہی کرتے کرتے سمجھ آنے لگے گا. لی تاکہ، یشترو یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو الف سب، وہ سب، شین را یا، اس کے روٹ لیٹر ہے، یا ڈراپ ہو گیا کیونکہ حرف علت ہے. شین را یا. شرع کا 3 میننگ بتائے تھے ہم نے، خریدنا، بیچنا، سودا کرنا. سیفر سائڈ کے لیے ہم سودا کرنے کا ترجمہ کریں گے، آگے آیت میں جب سمجھ آ جائے تو خریدنا بیچنا خود لگا دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی سیفر سائڈ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ سودا کرنا. ٹھیک ہے. من سے، ان دا پاس، اللہ اللہ کے پاس سے ہے. لی تاکہ، یا وہ شین را یا شرع سودا کریں، واو الف وہ سب، تاکہ وہ سب سودا کر لیں، بھی اس سے، بی سے ہی اس سے، یعنی اس کتاب وہ لکھے ہوئے اس سے سودا کر لیں، بھی اس سے، ثمنن قلیلا، ثمن ہاں قیمت، ثمنن قیمت، قلیلن قاف لام لام روٹ لیٹر ہے اس کے، قلیل مطلب تھوڑی، قیمت تھوڑی قیمت، مطلب بہت لو رینسم پر یہ کیا کر دیتے ہیں؟
उस चीज को अब बेच देने का तर्जुमा। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। तो यहाँ पर शौराया का तर्जुमा आप बेचना कर सकते हैं। गॉट इट? तो जब आपको समझ आ जाए बेचना या खरीदना तो आप उस हिसाब से तर्जुमा कर दें, अदरवाइज द सेफ सौदा करना। ठीक है। हाँ हाँ, वेरी गुड। ली ताकि या वो वाउली सब शौराया बेच देते हैं बिही उसको यानी अल्लाह के कलाम को, समनन कीमत, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी कीमत। अब ये क्या है? मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत है। तो सिफत हमेशा पहले पढ़ी जाती है, मौसूफ बाद में पढ़ा जाता है। यानी जैसे थोड़ी कीमत, हम उर्दू में उल्टा पढ़ रहे हैं और अरबी में क्या लिखा हुआ है? कीमत थोड़ी। तो हम उर्दू के हिसाब से तर्जुमा करेंगे थोड़ी कीमत, कलीलन समनन, थोड़ी कीमत। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, फिर वैल हलाकत है, खराबी है, वैल है, ला ये हरफे जर है, ला लिए हम उनके लिए, हाँ, फिर वैल है, हलाकत है, ला लिए हम उनके लिए, मिम्मा कतबत, मिन और मा दो लफ्जों से मिलकर बना है, मिन से मा जो, उससे जो, फिर वैल हलाकत है, ला लिए हम उनके लिए, मिन से मा जो, उससे जो, कतबत ऐदीहिम, कतबा लिखना, लेकिन ऐदी देखें यहाँ पर, ऐदी वर्ड जो है फीमेल वर्ड है, इसीलिए ता के ऊपर सुकून आ रहा है। कसत कुलूबुकुम, कसत ता के ऊपर सुकून आ रहा था, क्यों? क्योंकि कुलूब फीमेल था, यहाँ पर ऐदी भी क्या है? फीमेल है। बारकल्लाहु फीकुम। फिर वैल हलाकत है, ला लिए हम उनके लिए, मिन से मा जो, उससे जो, कतबत लिखा, ऐदीहिम, ऐदी हाथों ने, हिम उनके हाथों ने, तो जो हाथों ने लिखा, द मटीरियल, जो वो मटीरियल है, वो जो किताबें उन्होंने अपने हाथों से लिखी हैं, उसके लिए भी हलाकत है, वो भी हलाक हो जाएगी। वह और वैलुन, वैल है, खराबी है, हलाकत है, ला लिए हम उनके लिए, मिम्मा मिन से मा जो, उससे जो, यकसिबूना या यतान का या है, वाउन सब या वो वाउन सब, कसबा कमाई करते हैं। कसब हमेशा उस कमाई को कहा जाता है जो आप किसी मेहनत के बाद हासिल करें, जो आप कोई काम, कोई सर्विस दें और आपको उसका अजर, कोई रिवॉर्ड मिले, तो उसको कसब कहा जाता है। तो क्या किया इन लोगों ने? अल्लाह की आयतों को बेचा, है ना, वो लिखा अपने हाथों से, तो वो जो मेहनतें की, अल्लाह ने फरमाया वो सारी कमाई के लिए भी हलाकत है, वो जो लिखा वो मटीरियल वो भी हलाक होने वाला है। ठीक है, जो से कमाइयां की हैं, जो माल कमाया वो भी हलाक हो जाएगा। तो देखिए ये हराम माल हो गया ना, अल्लाह की आयतों को उन लोगों ने बेच दिया। और हराम माल कभी भी इंसान को फलाह नहीं दे सकता, चाहे वो दिखने में बहुत ऐसा लग रहा हो कि भाई बहुत क्या कर रहा है, इंसान को पनप रहा है उससे इंसान, लेकिन वो पनपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका एक रवैया बताया कि वो अपने हाथों से अल्लाह की किताब में रद्दो बदल, अभी आया था ना, युहर्रिफूनहु, वो सब तहरीफात करते हैं, तब्दीलियां करते हैं। तो ये हद, मतलब हद दर्जा आगे बढ़ चुके थे कि अपने पास से लिख लिख कर फिर अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे कि ये अल्लाह ने नाउजुबिल्लाह कहा है। यानी हाकिम खुद बन गए थे, कातिब खुद बन गए थे, और अल्लाह के कवानीन और अल्लाह की शरीयत में तब्दीलियां इन लोगों ने शुरू कर दी थी। फिर वैल हलाकत है, ली लिए अल्लाजीना, उन लोगों के लिए, या वो वाउन सब कतबा लिखते हैं, अल किताबा किताब को, बी से ऐदी हाथों से, हिम उनके हाथों से, सुमा फिर या वो वाउन सब पूलू कह देते हैं, कहते हैं, हाजा ये, मिन से इन दी पास, अल्लाह ही अल्लाह के पास से है, ली ताकि या वो वाउल सब शराया, ताकि वो खरीद ले या बेच दे या सौदा कर ले, तो सौदा कर ले, ठीक है, सेफ साइड के लिए। और देखिए यहाँ पर ता जो है ना वो एक्स्ट्रा लेटर है, ली ताकि या वो वाउल सब शराया सौदा कर ले या बेच दे, भी उसको यानी उस किताब को, उस कलाम को, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी कीमत पर, मौसूफ सिफत है तो कलीलन को पहले पहले पढ़ लेंगे, समनन कलीलन थोड़ी कीमत पर। फिर वैल हलाकत है, ला लिए हम उनके लिए, मिन से मा जो, उससे जो, कतबत लिखा, ऐदी हाथों ने, हिम उनके हाथों ने, व और वैल हलाकत है, ला लिए हम उनके लिए, मिन से मा जो, उससे जो, या वो वाउन सब कसबा कमाई करते हैं, कमाते हैं। फिर हलाकत है उन लोगों के लिए, वो सब लिखते हैं किताब को उनके हाथों से, अपने हाथों से,
پھر وہ سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ وہ سب خرید لیں اس سے تھوڑی قیمت، یا ہم یوں بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ سب بیچ دیں اس کو تھوڑی قیمت پر، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ سب کمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی آیت؟ چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور واولف وہ سب قولا کہتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں لن، ہرگز نہیں، دیکھیں لن ہرگز نہیں، لم نہیں، لا نہیں، ما نہیں، ما لم ما لم لا، تینوں کا ترجمہ نہیں میں آئے گا، اور لن کا ترجمہ آئے گا ہرگز نہیں، مطلب اس میں ول نیور سرٹینٹی آ جائے گی، ایک دم آ جائے گا، زور آ جائے گا۔ اور واولف وہ سب قالا کہتے ہیں، قاف واو لام روٹ لیٹر ہے اس کے، اور ان سب نے کہا لن ہرگز نہیں، تمسن النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن تمسنا النار، اور واولف ان سب نے قولا کہا، قاف واو لام روٹ لیٹر ہے اس کے، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، اب یہ النار جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ تم نہیں ہوگا، وہ ہو جائے گا۔ اور واولف وہ سب قولا کہتے ہیں لن ہرگز نہیں، تا وہ میم سین سین مس کرے گی یعنی چھوئے گی، مس کرے گی، ٹچ کرے گی، چھوئے گی، تا وہ مس کرے گی، چھوئے گی نہ ہمیں، نہیں ہرگز نہیں، تا وہ مس کرے گی، چھوئے گی نہ ہمیں، النار آگ، یہ النار خاص آگ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے یعنی جہنم کی آگ، اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون واو را، نور کا بھی یہی روٹ لیٹر ہے اور نار کا بھی یہی روٹ لیٹر ہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں میں روشنی ہوتی ہے۔ اور واولف وہ سب قالا کہتے ہیں لن ہرگز نہیں، تا وہ مس کرے گی نہ چھوئے گی نہ ہم کو، النار آگ یعنی جہنم کی آگ، ال سے آ رہا ہے خاص آگ، جہنم کی آگ، اللہ سوائے ایکسپٹ ایام معدودتن، ایام یوم کا پلورل ہے، ایام یوم مطلب ایک دن، ایام دنوں، معدودتن عین دال اس کے روٹ لیٹر ہے، عدد والے یعنی گنتی کے، ایام معدودتن یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے، تو ہم پہلے معدودتن کا ترجمہ کریں گے، پھر ایام کا، گنتی کے دن، ٹھیک ہے، ایام معدودتن گنتی کے دن۔ اور واولف وہ سب قولا کہتے ہیں لن ہرگز نہیں، تا نار کی وجہ سے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا کیونکہ نار فیمیل ہے، لن ہرگز نہیں، تا وہ مس کرے گی، چھوئے گی نہ ہم کو، النار آگ، خاص آگ، جہنم کی آگ، سوائے ایامن دن، معدودتن گنتی کے دن، عدد کیے ہوئے یعنی گنتی کے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قل آپ کہہ دیجئے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، کل چھوٹے والے کاف سے، کل کا مطلب کھاؤ، اور قل کا مطلب کہہ دو، ویری گڈ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، ہاں، قل کو ہم کہتے ہیں قل، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، تو قل یعنی کہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ ہاں سیم، قاف واو لام، قل کہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہیے یا پوچھئے، اتخذتم عند اللہ، کیا، اتخذا حمزہ خا زال اس کے روٹ لیٹر ہیں، اخذ کیا ہے، کیا اخذ کیا ہے، تم نے، جی قل آپ کہہ دیجئے یا پوچھ لیجئے، کیا اخذ کیا، تا ایکسٹرا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ حمزہ خا زال، اخذ کرنا، کیا اخذ کیا ہے، لیا ہے تم سب نے، عند اللہ، اندا پاس سے، اللہ کے پاس سے، آپ کہہ دیجئے کیا تو لیا ہے، اخذ کیا ہے تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی عہد، کوئی وعدہ، فلن یخلفو، پھر لن
ہرگز نہیں. اب دیکھیں یہاں پر لن پڑھ رہے تھے تو مس کا ترجمہ بھی ہم نے فیوچر میں کیا تھا، اور یہاں لن پڑھیں گے یخلفو کا بھی ترجمہ فیوچر میں کریں گے. تو یاد رکھے لن ہمیشہ مستقبل یعنی فیوچر کا ترجمہ دیتا ہے. عہدن کوئی وعدہ، پھر لن ہرگز نہیں. یخلفو یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ خلفا خلاف کرے گا. ٹھیک ہے نا، وعدہ خلافی. وعدہ خلافی وعدہ کل آپ کہہ دیجئے اتخذتم کیا اخذ کیا کہ تم سب نے عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد، پھر لن ہرگز نہیں، یا وہ خلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ عہد وعدہ، عہد تو اس کے وعدے کے، تو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا. اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اگر اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوگا. ام تقولون، ام یا، اور ام یا تقولون یتان کا تا ہے تا تم، واؤن سب قولو کہتے ہو، یا تم سب کہتے ہو، اللہ اللہ حرف جر ہے اللہ پر، اللہ 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 پر، اللہ حرف جر اس لیے اللہ کو پہلے پڑھ لیں گے، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون، ماں کے ساتھ جب بھی لا آ جائے ماں کا ترجمہ جو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لا کا ترجمہ کیونکہ نہیں ہے تو ماں کا ترجمہ جو ہو جاتا ہے، ماں جو لا نہیں. تعلمون یتان کا تا ہے تا تم، واؤن سب عین لام میم علم رکھتے یعنی جانتے، یعنی اللہ پر تم وہ باتیں کہتے جو تم نہیں جانتے، یا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے جس کا اللہ کیا کرے گا، خلاف ورزی نہیں کرے گا. دوبارہ دیکھیں مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو اور واولفو سب، قالا کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تا وہ نار کے لیے تا وہ کا ترجمہ دے گا، تا وہ مس کرے گی چھوئے گی نہ ہم کو النارو آگ، اللہ سوائے ایام دن معدودتن گنتی کے دن. کل آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، کل آپ کہہ دیجئے کیا اتخذا اخذ کیا ہے تم سب نے، اندا پاس ہے اللہ اللہ کے پاس ہے، عہدن کوئی وعدہ، پھر لن ہرگز نہیں، یا وہ خلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ عہدہ عہد کے، اس کے وعدے کے، اس کے عہد کے، یا تا تم واؤن سب پول کہتے ہو، اللہ اللہ پر، اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں، تا تم واؤن سب علم رکھتے جو نہیں تم سب جانتے. اب یہ یہودیوں کا عقیدہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اور واولفو سب قولا کہتے ہیں، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے گنتی کے دن، چند دن، گنتی کے چند دن. آپ کہہ دیجئے کیا، اور وہ سب کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ یعنی جہنم کی آگ سوائے گنتی کے چند دن. آپ کہہ دیجئے کیا تم سب نے اخذ کیا ہے، لیا ہے اللہ سے، اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ، تو ہرگز نہیں وہ خلاف کرے گا اللہ اس کے وعدے کے، اپنے وعدے کے، یا تم سب کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم سب علم رکھتے. اب یہ جو یہودی تھے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بہت چہیتے بندے ہیں، اللہ کے بہت لاڈلے بندے ہیں، اسی لیے تو نبوتیں ہم میں آئی، کتابیں ہم میں آئی، اللہ نے ہر طریقے سے ہمیں معجزات بھی دکھائے، ہر طریقے سے ہمیں افضل رکھا. تو جب اللہ نے ہمیں افضل رکھا ہے تو اللہ کے ہم کیسے بندے ہیں، لاڈلے. اور جب اللہ کے ہم لاڈلے بندے ہیں تو کوئی لاڈلوں کو بھی سزا دیا کرتا ہے کیا، چہیتوں کو بھی کوئی سزا دیا کرتا ہے؟ ہاں اگر ان کیس ویسے تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، لیکن اگر جانا پڑ گیا تو صرف وہ جو 10 دن، وہ جو ہم نے ایکسٹرا وہ جو اس میں کر لیے تھے نا، بچڑے کی عبادت کر لی تھی، اس 10 دنوں کے لیے ہم شاید جہنم میں چلے جائیں، ادروائز ہمارا تو وہاں جانا ہی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے ہم بہت لاڈلے ہیں. اللہ نے پھر ان سے پوچھا کہ اچھا ایسی بات ہے کہ تم ہرگز جہنم میں نہیں جاؤ گے، تو ذرا بتاؤ تو یہ وعدہ تم سے اللہ نے کب کیا تھا؟ اگر ہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یقیناً اللہ تو جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. یا تم نے اللہ کے پاس سے من گھڑت باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اپنے پاس سے یہ عقیدے بنا لیے ہیں کہ اللہ تمہیں ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، اپنی زبانوں سے وہ باتیں نکالتے ہو. اب یہ عقیدہ صرف یہود کا نہیں ہے، مسلمانوں کو اب یہ ہو چکا ہے
کہ اللہ غفور الرحیم ہے، عمل کریں نہ کریں اللہ تو جنت میں ڈال دے گا کیونکہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے. تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء تو معصوم پیدا ہوتے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ عمل نہ کریں اور جنت میں چلے جائیں، ہے نا. اور عشرہ مبشرہ جن کو اللہ نے سنا دیا تھا نا دنیا میں کہ جنتی ہیں، بدر کے صحابی جنتی ہیں، اب جو چاہیں آگے کرے، ان کی پکڑ نہیں ہونی، کہہ دیا تھا نا. پھر کیوں عمل کرتے پھرتے تھے وہ؟ ایسے تو پھر ہم یوں کہیں گے تو ان کا دماغ میں کیا تھا کہ وہ بلا وجہ میں عمل کیے جا رہے تھے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ عقیدوں کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ ڈائلیوشن پیدا کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان عمل سے رک جاتا ہے. اور عمل سے رکنا، اللہ نے دو چیزوں کی وہ لی ہے نا، دو چیزوں کا وعدہ دیا، مطلب کہا ہے کہ یہ دو کام کرو گے تبھی جنت کی انٹری ہے. کیا ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات، ہے نا، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تب جنت. وبشر، پھر ان کو بشارت سنا دو جنت کی. تو اگر ان دونوں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوتی ہے تو جنت دور ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کا عقیدہ بتایا گیا، لیکن یہ ہمارے اوپر پوری طرح سے کیا ہوتا ہے، پورا ہم کاپی پیسٹ والے معاملے چل رہے ہیں. ہمارے جتنی بھی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہود کے بارے میں آ رہی ہیں، سب ہمارے اوپر پوری طرح سے اپلیکیبل ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی ایک منٹ، ہاں جی ایک منٹ. ہاں، اور وہ سب کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، یعنی جہنم کی آگ، سوائے دن گنتی کے چند دن. آپ کہہ دیجئے کیا تم سب نے لیا ہے، اخذ کیا ہے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ؟ تو ہرگز نہیں وہ خلاف کرے گا اللہ اس کے وعدے، اپنے وعدے کے، یا تم سب کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم سب علم رکھتے، نہیں تم سب جانتے. چلیں ریپیٹ کر لیں. چوتھا آپ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 81. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب یہاں پر اہل جہنم اور اہل جنت دونوں کے بارے میں ایک ایک آیت بیان کی جا رہی ہے. بلا کیوں نہیں، بلا کا ترجمہ ہوتا ہے کیوں نہیں. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ. بلا کیوں نہیں، من جو، من کا ترجمہ جو، من کے اور کون سے ترجمے ہیں؟ ہاں، من کا مطلب کون یا پھر جو، یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. بلا کیوں نہیں، من جو، کسبا ابھی آیا تھا تکسبون، کاف سین با، کسبا کمانا. بلا کیوں نہیں، من جو کسبا کمائے گا، سیئتن، سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، سین واو حمزہ، واو کی جگہ یا نے لے لی. سیئتن کوئی برائی، سیئہ برائی، بولتا پر اینڈ ہو رہا ہے یعنی فیمیل ورڈ ہے. بلا کیوں نہیں، من جو، کسبا کمایا، جس نے کمایا، سیئتن کوئی برائی، و اور، احاطت، احاطت ہا واو توئیں اس کے روٹ لیٹر ہے، حوت احاطہ کرنا، گھیر لینا. ٹھیک ہے، ٹو انکمپاس، انسرکل. و اور، احاطت گھیر لے، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ جو سیئہ، خطا، یہ دونوں فیمیل ہیں. ٹھیک ہے، من جو، بلا کیوں نہیں، من جو کسبا کمائے گا. اب اللہ ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں اس آیت میں. بلا کیوں نہیں، من جو کسبا کمائے گا، کمائی کرے گا، سیئتن کوئی برائی، جو کمائے گا کوئی برائی، و اور، احاطت گھیر لے گی، بھی اس کو، خطیئتہ، خطیہ خطائیں، اس کی. یہ بھی دیکھیں گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے لیکن یہ گولتا گولتا کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہو سے کنیکٹ ہو گیا تو تائے تعویل ہو گیا. ٹھیک ہے، کھل گیا وہ. اصل میں یہ فیمیل ہی ورڈ تھا، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. تا کے اوپر سکون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے. گھیر لیں گی اس کو، و اور، احاطت گھیر لے گی، بھی ہی اس کو، خطیئتہ اس کی خطائے. بلا کیوں نہیں، من جو کسبا کمائے گا، سیئتن کوئی برائی، و اور، احاطت گھیر لیں گی، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطائے. فاولئک اصحاب النار، پھر، اولئک وہی لوگ، یہی سب لوگ، اصحاب النار، سواد ہا با روٹ لیٹر ہے، سواد ہا با روٹ لیٹر ہے. صاحب اصحاب کہا جاتا ہے ساتھی کو، ساتھی ہیں، اصحاب النار جہنم کے، جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم، اہل نار ہیں. پھر اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ سب،
وہ سب کون؟ وہی اہل جہنم جو ہیں وہ سب فی ہا، فی اور ہا دو الگ الگ الفاظ ہیں. فی حرف جر، ہا اٹیچ پروناؤن، فی میں، ہا اس میں. یہ ہا کی ضمیر نار کی طرف ہے کیونکہ نار فیمیل ہے. فی ہا اس میں. خالدون، خالد فائل پیٹرن پر ہے. خالدہ مطلب ہمیشہ رہنا، خالد ہمیشہ رہنے والا. اونا لگ گیا ہمیشہ رہنے والے، پلورل ہو گیا ہمیشہ رہنے والے. بلا کیوں نہیں، من جو کسبہ کمائے گا، سیئتن کوئی برائی، و اور احاطت گھیر لے گی بھی اس کو، خطیئتہ اس کی برائیاں، پھر اولئک یہی لوگ ساتھی ہیں، اصحاب ہیں ساتھی ہیں، النار آگ کے، جہنم کی آگ کے، ہم وہ سب فی میں ہا اس میں، اس آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں نہیں جو بھی کمائے گا کوئی برائی اور گھیر لیں گی اس کو اس کی خطائیں، تو یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کیا اپنے پاس سے بیٹھ کر اٹکلے دوڑا رہے ہو، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. اللہ نے جو رول بنا دیا سو ہے. کیا رول ہے؟ کہ جس نے برائی کی کمائی کی اور اس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا، تو یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اب چاہے نام محمد ہی کیوں نہ رکھ لو، نام تم چاہے کیا رکھ لو، فاطمہ ہی کیوں نہ رکھ لو، کہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری نسبت نبی سے ہو گئی نام محمد رکھنے سے اور نام فاطمہ رکھنے سے. جس نے بھی برائی کمائی چاہے جو نام رکھ لیا ہو تو وہ آنکھ کا ساتھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ہم نے اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی، من آمنا باللہ والیوم الآخری، اب وہ کون ہو؟ الذین آمنوا والنصارى والہادوا والصابئین، چاروں میں سے کوئی بھی ہو جو ایمان لا رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، وہ نیکوکار ہے. چاہے نام کچھ بھی رکھ لو، یہودی رکھ لو، نصارہ رکھ لو، عیسائی رکھ لو یا ستارہ پرست رکھ لو، نام سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کام ہوں گے اس کے حساب سے تمہارا کیا ہونے والا ہے، ججمنٹ ہونے والا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ تم آگ میں نہیں جاؤ گے. اللہ کہہ رہے کیوں نہیں، تم جاؤ گے آگ میں. کیوں؟ اس کا ریزن بتایا کہ اگر تم کوئی برائی کماؤ گے اور تمہاری برائیاں تمہیں گھیر لیں گی. ایسا ہوتا ہے کہ برائیاں گھیر لیتی ہیں، کیا گھیرتی ہیں برائی؟ کیسے؟ نہیں نہیں، ہاں برائی کا معاملہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو کیا ڈومینوز ہوتا ہے نا، بالکل ایک دوسرے کے اوپر وہ افیکٹ چلا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو. تو بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالا ڈاٹ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ وہ نقطہ وہیں قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تب ٹھیک، ورنہ وہ دوسرا نقطہ بھی اس جگہ پر قائم ہو جاتا ہے. اور کرتے 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 اتنا وہ گناہ کرتا ہے کہ وہ اپنے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اور وہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کے دل میں کسی برائی کی تھوڑی سی بھی کھٹک بھی محسوس نہیں ہوتی. پھر وہ برائی کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کی برائیاں گھیر لیتے ہیں، احاطے میں لے لیتی ہیں. اور کچھ گناہ سیئۃ، ایک گناہ کی بات ہوئی نا، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں تک کو کھا جاتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے اگر سود لیا، اب وہ چاہے جتنا بھی ایمانداری سے کما رہا ہو کہ بھائی میں تو بہت محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک بینک میں کام کرتا ہوں اور ایک لمحہ بھی چپ کر بیٹھتا نہیں ہوں، لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ سود والا کام کر رہا ہے. تو کیا کیا؟ ایک گناہ نے اس کے سارے اعمال کو کھا لیا. اب وہ نمازیں پڑھے، کعبے میں جا کر، حدیث کا مفہوم ہے اگر وہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر دعائیں کرے گا، اس کے منہ پر اس کی دعائیں مار دی جائیں گی، رد ہو جائیں گی. کیونکہ مال کس کا ہے؟ مال حرام ہے، اور مال حرام کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. تو یعنی بندے کے گناہ ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور جس کے گناہ اس کو گھیرے میں لے لے، اللہ نے فرمایا وہ آنکھ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. بالکل اللہ نے ان لوگوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے چلیں ایک، ہاں زنگ لگنا، دل پر زنگ لگنا، بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، دل پر زنگ لگ جاتا ہے. اور اس کو دھونے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی تھی کہ اگر دلوں کے زنگ دھونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرآن کو پڑھو اور
نہیں، موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے دلوں کے زنگ دھل جائیں گے، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل میں سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کی محبت پھر یہاں پر پناہ لیتی ہے. ٹھیک ہے. بلا کیوں نہیں کیوں نہیں جو کمائی کرے گا کسی برائی کی کیوں نہیں جو کمائی کرے گا کسی برائی کی اور گھیر لے گی اس کو اس کی خطائیں، تو یہی لوگ آنکھ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. علی شاپ کر لیجئے. لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی، لاسٹ آیا بھی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمپل آیت ہے، یہ آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. والذین آمنوا، نہیں ابھی یہ کریں گے. آپ کرو گے کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کرو. ہاں ٹھیک ہے چلیں، بہت سمپل ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. چلیں. اور الذین وہ لوگ جو، اور الذین وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے، اور وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے، اور واو الف ان سب نے، عملہ عمل کیے، اور الذین وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے، اور واو الف ان سب نے، عملہ عمل کیے، صالحات. آتی آ گیا، آتو اور آتی، آتن آتن آتا ہے تو فیمیل پلورل ہو جاتا ہے، تو آتی آ رہا ہے صالحتن. صالحتن کا پلورل کیا ہے؟ صالحاتن، یعنی نیک، بہت سارے، ایک عمل نہیں، نیک، بہت سے نیک عمل کیے. اور واولف ان سب نے، عملہ عمل کیے، صالحات نیک، اولئک یہی لوگ، سیم ورڈ آیا، یہی سب لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، یعنی والے ہیں، الجنہ جنت والے، جنت کے ساتھی ہیں، ہم وہ سب، فی میں، ہاں اس میں ہاں کی ضمیر جو ہے جنت کی طرف جا رہی ہے، اس میں، اس جنت میں، خالدون، خالد فاعل پیٹرن پر ہے، ہمیشہ رہنے والا، اونا لگ گیا پلورل ہو گیا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور الذین وہ لوگ جو، واولف وہ سب، امنا ایمان لائے، اور واولف ان سب نے، عملہ عمل کیا، صالحات نے، یہی لوگ ساتھی ہیں، الجنہ جنت کے، ہم وہ، فی میں، ہاں اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ریپیٹ کر لیجئے.